بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعا اور آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو میری ویڈیوز کو سننا پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسپیشلی مجھے زیادہ اس سے بھی جو ہے اچھا وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اسلامک ویڈیوز کو جو نیٹ یوز کرنے کے دوران سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور امید ہے کہ اس میں عمل بھی کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں جو ہے ہم نے لسنرز قسم کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم قسم کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ قسم کی بیسیکلی جو ہے 3 اقسام ہیں۔ جو پہلی اس کی ٹائپ ہے، اس کی پہلی قسم ہے، اسے قسم غموس کہا جاتا ہے۔ قسم غموس وہ قسم ہوتی ہے جس میں انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ ہم جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی، یا پھر اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی قسم ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو اٹھاتے ہیں، اور اسے حلف غموس کہا جاتا ہے۔ اور حلف، اور اس میں یہ بھی ہے، اس میں ایڈ کرتے چلوں کہ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے رائٹ پہ نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور جھوٹی بات جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اس حلف کو جو ہے ہم اس قسم کو ہم قسم غموس کہیں گے۔ اور غموس اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے قسم کھانے والے کو گناہ گار بنا دیتی ہے، گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے اس کے بارے میں ارشاد ہے، وہ یہ ہے، حدیث کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جو شخص کسی معاملہ میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کرے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے۔ اور اس کے اندر جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس انسان سے، اور قیامت کے دن بھی اسے ناراض ہی ملے گا، جو بندہ بندی قسم غموس جو ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس نے گناہ کبیرہ جو ہے کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہاں تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر دے۔ کفارہ جو قسم غموس کا ہے، اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی جو شیئر کیا کہ قسم کی جو بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کی جو کا نام ہے وہ قسم غموس ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن بھی دیا، حدیث بھی آپ وسلم کی سنا دی، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یعنی کہ ہمارے لیے تو یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کی چیز ہے کہ ہمیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس قسم کی۔ قسم غموس کا جو ہمیں مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سے قسم غموس آپ نے اٹھا لی ہے تو اس کے بارے میں جو کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، اگر آپ نے جب بھی کھائی ہے، آپ کو اس کے بارے میں نہیں اٹھائی، جب بھی آپ نے اٹھائی ہے قسم، اور آپ کو اگر یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ٹائم ایسا کیا ہے، تو آپ کائنڈلی اس کا کفارہ ادا کیجیے، بیکاز اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اپنے گناہوں کو کم کیجیے، اپنا نامہ اعمال نیکیوں کا ترازو جو ہے بھاری کیجیے۔ اس کا کفارہ یہ ہے قسم غموس کا کہ اس قسم کے بارے میں صرف کفارہ دینے سے ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ گناہ کبیرہ ہے قسم غموس، تو اس کے لیے آپ کو توبہ اور استغفار بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار بھی آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا آپ نے گناہ کر لیا ہے۔ اور بالخصوص جو ہے جب آپ نے اس ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لیا ہو، کسی سے فائدہ اٹھایا ہو، اور آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، اور جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، تو آپ جو ہے
ظاہری بات ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ نے کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ تو کوئی قسم اٹھانا جائز بالکل نہیں ہے، وہ بالکل ناجائز ہے اور وہ شرک ہے۔ پلیز اس سے بھی آپ نے جو ہے بچنا ہے۔ کفارہ، وہ تو جو ہے اس کا ہم نے ابھی اس کے بارے میں بات کر لی ہے۔ اب ہم سیکنڈ جو ہے اس کی ٹائپ ہے قسم کی، دوسری جو قسم ہے اس کا نام ہے لغو قسم۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بلا ارادہ و قصد مسلمان کی زبان پر جاری ہو جائے، ان کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے کہ آپ قسم اٹھائیں اور آپ نے وہ قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کو نہ تو آپ گناہ گار ہوں گے اور نہ گناہ گار ہوئے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی۔ تو آپ لوگوں کو اس کی جو ہے میں تھوڑا ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ آئی تھنک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو بلا ارادہ، ان کے آپ لوگ کوئی ایک پرسن ہے اور آپ اس سے کسی معاملے پہ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ اسے یہ پروو کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے سچی بات کہہ رہے ہیں، اور جو اگلا بندہ ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا ہے، ایگری نہیں ہو رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے بات چیت کرنے کے دوران آپ کے دل و دماغ میں یہی ہے کہ آپ جو ہے رائٹ پہ ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ سچ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، تو آپ اس سے جو ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ اسی لیے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بات کرنے کے دوران ہی جو ہے آپ قسم اٹھا لیتے ہیں اور آپ نے اس کی نیت نہیں کی ہے کہ میں قسم اٹھاؤں گا یا مجھے قسم اٹھانی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کوئی قسم جو ہے نکل گئی ہے، آپ نے قسم اٹھا لی ہے، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نہ تو آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا، کوئی کفارہ نہیں اس کا بنتا۔ آپ کو اس کا جو ہے میں اس کا بھی پروف دے دیتی ہوں، اس کا پروف اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ جو قرآن پاک کی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تم سے لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ تم نے جو ارادی قسمیں کھائی ہیں ان کا مواخذہ کرے گا۔ اس کی ترجمے سے دیکھیں ہمیں کتنا کلیئر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کا نام لے کے جو ہے ہمیں واضح کیا کہ جو لغو قسم ہے قسم کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اس ٹائم خود کو سچ سمجھ رہے تھے اور ہم نے کوئی قسم کھانے کا کوئی ارادہ بھی نیت بھی نہیں کی ہے اور ہم نے قسم بس اٹھا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کو جانتے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، تو نیت جو ہے بہت ہی جو ہے فرسٹ تھنگ ہے کہ اس کی نیت کے بعد ہی جو ہے کسی بھی چیز کو پرکھا یا دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، بلکہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو جو پہلی اس ترجمے میں بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے بہت انوسینٹ اور بہت کیوٹ لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی شروع میں جو ہے ایک ایسی چیز دے دی ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے یا ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جو بھی، لیکن مشکل تو بالکل نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اگر آپ سمجھیں، اور اگر آپ نہیں سمجھیں تو بہت مشکل ہے، بیکاز جو چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہمیں مشکل ہی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن دین جو ہے اس کو سمجھیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے، بہت آسان ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے کیوٹ ہیں کہ اگر ہمیں ایک چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے، سیکنڈ تھنگ اتنی ہمیں اس میں اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ مطلب پیار آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ مجھے تو، جو میں سچ آپ سے اگر شیئر کروں تو جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لغو قسم ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا، یہ مواخذہ نہیں کرے گا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں معافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ قسم غموس کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ارادی قسمیں اگر آپ نے کھائی ہیں تو ان کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ارادی قسمیں وہی ہو جاتی ہیں
کہ اگر ہم نے جان بوجھ کے جانتے ہوئے بھی ہم جھوٹ پہ ہیں تو ہم پھر بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں قسم خاموش ہے، اور اس کے بارے میں بہت سخت گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت اس کے بارے میں بیان ہے اور حدیثیں ہیں، حدیث بخاری، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اس کے بارے میں کفارہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کی تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے یمین، قسم یمین، یا آپ کہہ سکتے ہیں یمین منعقدہ، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے بارے میں یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر حلف یا قسم اٹھانا، یعنی کہ ان فیوچر آپ نے کوئی کام کرنا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں ابھی سے بات کر رہے ہیں اور آپ قسم اٹھا لیتے ہیں فیوچر کی کوئی بات کرتے ہوئے، جیسا کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا میں اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، ایسی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس قسم کی اگر قسم اٹھا لیتا ہے دین جو ہے وہ اسے پورا نہیں کر سکا، تو اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندے سے مواخذہ کرے گا، یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی۔ ہمیں اس بارے میں جو ہے سوچنا ہے کہ ہمیں ان فیوچر کو کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، جسٹ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کام نہیں ہو سکے گا تو ہم جو گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ جو قسم یمین ہے یا یمین منعقدہ ہے، اس کے بارے میں اگر ہم کوئی مستقبل کے کام کے بارے میں کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے، تو وہ اگر ہم سے پوری نہیں ہوگی تو ہم گناہ گار تو ہو گئے۔ اس قسم کی جو قسم ہے اس پر مواخذہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں یہ ارشاد فرمایا، اور جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں، با ارادہ یعنی کہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ با ارادہ یعنی کہ ارادتاً، یعنی کہ سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے لیکن آپ اس کو بعد میں پورا نہیں کر سکے تو وہ بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے جو ہے آپ کو اتنا ایڈوانس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو جو ان فیوچر ہے اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے، تو جو ہے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گناہ پلیز نہ کیجیے، ضروری نہیں ہے، ہمیں فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیوچر میں اگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ ہو سکتے ہیں اور کتنے پرسنٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے جو اگر قسم یمین منعقدہ ہے اس کے بارے میں یہ حکم کہ جو شخص حلفیہ کام کو پورا نہیں کرے گا وہ گناہ گار، اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا، واجب یعنی کہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ جو ہے کام کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور کفارہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے تینوں جو ٹائپس ہیں ان کو سمجھ لیا ہے دھیان سے، اور سمجھ لینا ہے، اور جو ہے جو پہلی ٹائپ ہے اس سے آپ نے بالکل بچنا ہے، اور جو دوسری ٹائپ ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، اور جو اس کی تیسری ٹائپ ہے، تھرڈ ٹائپ ہے، اس کے بارے میں جو ہمیں اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ ہم بے دھیانی میں کر دیتے ہیں لیکن ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری کم عقلی ہے، جو ہم قسم یمین منعقدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کہنا چاہیے، نہ کہ ہمیں قسم قرآن نہیں اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پلیز اپنی جو لائف ہے اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ عمل کرتے ہوئے گزاریں، اور جو ہے آج کے لیے اتنا ہی، اور جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم جو ہے اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، اور کفارے کے بارے میں بات کریں گے، کفارہ ساقط کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے کفارہ ختم کیسے ہو سکتا ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کیجیے، اور ویڈیو کو آگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسپیشلی شیئر کریں، اور سبسکرائب اور کرنے کی جو بات ہے جو ہے میں بالکل اس میننگ میں نہیں کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سبسکرائب جو ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے، بالکل وہ میننگ جو ہے 80% نہیں ہے، 20% ہو سکتا ہے، بٹ 80% یہ ہے کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے جو ہے
قرآن کی تعلیمات جو ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ آگے سے آگے اگر پھیلتی ہیں تو آئی تھنک آپ جو ہے کچھ ثواب کما سکتے ہیں بنا پیسوں کے اور صرف سبسکرائب کرنے سے۔ تو آپ لوگ پلیز جو ہے اچھی چیز کو آگے پھیلائیں، اور قرآن پاک اور حدیثوں کو آگے پھیلانا تو ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ پلیز صدقہ جاریہ ضرور کیجیے، جو آپ اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور تھینک یو۔ اور لاسٹ پہ بالکل وہی کہ آپ لوگ جو ہے نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے جھوٹ نہ بولیں، اور جو ہے جھوٹ آپ جانتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں یا ایک جھوٹ بھی بول لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ گناہ کر جاتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، کوشش کریں تہجد آپ ضرور پڑھیں، اپنی ٹائمنگ اس طرح سے اپنی سیٹ کیجیے، اور جو مجھے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔